جھگڑالو گیا، قاتل گیا، مشرک گیا، قبر چٹو، کیا کھلائے گا؟ اللہ حلوہ کھلائے گا، روٹی کھلائے گا، کیلے دے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے بھائیو، سورۃ دخان، ان شجرۃ الزقوم، کبھی پہاڑوں میں گئے ہو؟ ایک ہوتا ہے الویرا، اپنے گھروں میں بنگلوں میں بیل لگے ہوئے الویرا، کوار بوٹی، اور ایک اس کے برعکس ہے جنگلوں میں جاؤ پہاڑوں میں تو ایسا ایک اور درخت ہے جس کو چھوٹے چھوٹے الویرے کی طرح اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں بہت سارے۔ روٹی کباب، حلوہ، روٹی، جوس، ایس کریم، اللہ کہیں گے الا شجرۃ الزقوم، کھلاؤ اس کو، یہ کڑوا کھانا کھلاؤ، زقوم کا درخت کھلاؤ، طعام الاسیم، یا اللہ یہ کس کی سزا ہے؟ فرمایا الاسیم، گناہگار، چور بھی گناہگار، زانی گناہگار، ڈاکو گناہگار، لٹیرا گناہگار، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، ابا اماں کو جوتے مارنے والا، استاد کی بے ادبی کرنے والا، قرآن نہ پڑھنے والا، دین کو بیچنے والا، عقل کا دھتورا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، طعام روٹی ہوٹل والی نہیں، جہنم کا کھانا تجھے پلاؤں گا، کالمہل یغلی فی البطون، تیرے پیٹ میں حلقوم میں جائے گا کڑوا، پھنس گیا، او جلدی پانی، مرچیں لگ گئیں، کبھی گلا پکا ہو نا تو جلدی روٹی کھائے بندہ، پہلا لقمہ گیا تو کھانسی شروع ہو گئی تو بچے کہتے جلدی جلدی پانی دے دو، وہ بیچارہ مرتا ہے نا اوپر نیچے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پیٹ میں جائے گا وہ زقوم کا کھانا پھنس جائے گا، پانی خذو فاعتلوا الی سواء الجحیم، خذو ہو پکڑو، پکڑو ظالم کو، کہتا تھا کیا اللہ، کیا نبی، کیا قرآن، کیا ولی، کیا شکر، کیا ذکر، کیا کچھ بھی نہیں، آزاد پنچھی، بے حیا بندہ، کال سریا 6 فٹ کا ناشکرا، او عقل کا دھتورا، خذو ہو پکڑو اس کو، فاعتلوا الی سواء الجحیم، زنجیر ڈالو اس کو، گھسیٹو، جہنم کے دروازے پہ لے جاؤ، اندر ڈالو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اوپر گرم پانی ڈالو، اوپر پیپ ڈالو، اوپر خون ابلتا ہوا ڈالو، ثم صبوا فوق راسہ، قرآن سمجھ آ رہا ہے، من عذاب الحمیم، پانی ادھر وہ ابلا ہوا پیپ جہنم کا، حوضوں کا، وہ جو جہنم میں لوگ جلیں گے، پھوڑے بنیں گے، پھوڑے پھسیں گے، خون پیپ جمع ہوگی، ابلتا ہوا، لے آؤ فرشتے ہو، جہنم کے فرشتے، دروغہ جہنم، وہ لے آئیں گے، پلا اس کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا گرم پھر اتنا کڑوا، اتنی پیاس ہوگی پورا سمندر پی جاؤ، ادھر رکھے گا، ہونٹ جل کے اتنا، وہ گھونٹ اندر جائے گا، یہ آنتنی جو ہماری ہے نیچے سے کٹ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اعلان ہوگا ذوق، چکھ، شربت ٹھنڈی ہے، کولڈ ڈرنک اچھی لگ رہی ہے، دودھ بادام والا اچھا لگ رہا ہے، چکھ تو صحیح، بھائیو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن ہے، 25واں پارہ ہے، سورۃ دخان ہے، ذوق، چکھ میرا بندہ، ذوق انک انت العزیز الکریم، انک انت العزیز الکریم، کریم کا معنی سخی، بہت معنی، انت العزیز
عزیز مانا پیارا، عزیز مانا زبردست، عزیز مانا غالب، عزیز مانا سب سے بڑا، عزیز کا مانا سب سے بھاری، عزیز کا مانا سب پہ حاوی، العزیز الکریم۔ کیوں مولا اتنی بڑی سزا؟ یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا، بھول بھال کے 8ویں دن جمعہ پڑھنے والا، سال کے بعد عید کی دوسری رکعت میں پہنچنے والا، اللہ کیوں فرمائے ان ھذا اوے بندہ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ شک کرتا تھا، قرآن میں بھی شک، حدیث میں بھی شک، نبی کے فرمان میں بھی شک، کہتا تھا سب جھوٹ ہے، یہ جو محفل ہے لڈو والی، یہ گٹکے والی، یہ کھیلنے والی، تاش والی، جوئے والی، شراب والی، ڈانس والی، کنجر خانے والی، بغاوت والی، یہ اچھی محفل ہے، مسجد میں آ جا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مسجد میں مولویوں کا کام ہے، صوفیوں کا کام ہے۔ بابا قرآن میں لکھا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں لکھا، یہ اپنی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا، حال سنا، ما کنتم بہ تمترون۔ تو اس میں شک کرتا تھا، تو اس میں ہیرا پھیری کرتا تھا، اپنی زبان سے غلط بولتا تھا، میرا بندہ آج میرے پاس آیا ہے، عدل انصاف والا جہان ہے، لہٰذا میں نے تجھے چھوڑنا نہیں۔ جتنی تو نے کمائی کی، اچھے اعمال ہیں تو وہ جنت ہے، اچھے اعمال نہیں ہیں تو پھر جہنم ہے۔ یا اللہ یہ تو جنت کا مقام، جہنمیوں کے لیے سزا ہے۔ نمازی، حاجی، غازی، حیا، ادب، شرم، حرم، دھرم، ایمان، عقیدہ، قرآن، ذکر، مثل الجنت التی وعد المتقون۔ او میرے بندیو، او ایماندارو، کلمہ پڑھنے والے ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، مجاہد ہو، تھوڑا تو پھر بھی شکر صبر کرتے ہو، شکر کرتے ہو۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ کون وعدہ کر رہے ہیں؟ بولو، ختم کریں۔ سورت محمد ہے، پارہ 26 ہے۔ مثل الجنہ التی وعد المتقون۔ او پرہیزگاروں، پرہیزگار کہتے ہیں بابا مجھے روزہ ہے، لڑکی بلاتی ہے آجا، کہتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ شرابی کہتا ہے پی لے گھونٹ، کہتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ چوری کے ساتھ چل، کہتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ غلط کام کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹی گواہی دے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ مجھے یاری تیری نہیں چاہیے، ابا چھوڑ سکتا ہوں، بیوی چھوڑ سکتا ہوں، دوست چھوڑ سکتا ہوں، اقربا برادری چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا روحانی رشتہ اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعد المتقون۔ او پرہیزگاروں، دنیا میں بچنے والے ہو، ڈرنے والے ہو، آؤ آؤ فیہا نہار، میں نے تمہاری جنت بنائی، جنت میں میں نے 4 نہریں بنائی۔ کتنی نہریں؟ بولو۔ اللہ نے قرآن میں ادھر وہ سزا ہے، ادھر یہ انعام ہے۔ میرے بھائیوں سودا سستا ہے۔ فیہا انہار، نہر کہتے ہیں ایک کو، انہار جمع ہے۔ تمہارے لیے میں نے 4 نہریں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ کون سی؟ من ماء غیر آسن، جنت کا پانی جس میں بدبو نہیں، کبھی کیڑا نہیں، مکوڑا نہیں، گٹر لائن مکس نہیں، بالکل صاف ستھرا۔ انہار من ماء غیر آسن، بالکل صاف ستھرا پانی۔ وانہار من لبن، باڑے والا دودھ نہیں، بھینسوں والا دودھ نہیں، اونٹنی والا دودھ نہیں، بکری والا دودھ نہیں، میرے حکم والا دودھ۔ بولو سبحان اللہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، پتیلا غلط دھویا، دودھ پھٹ گیا، پانی مکس ہو گیا، دودھ پتلا ہو گیا،
جیسے میں خالص، میری نعمت خالص، ادھر بھینس کا دودھ خالص، اگلے کی مرضی، ڈرم میں ڈالے، نہر کا ڈالے، کنویں کا ڈالے، کڑوا ڈالے، میٹھا ڈالے، بالٹی کی 2 بالٹی بنائے، وہ نہیں بناتی۔ وہ کیا دیتا ہے؟ بولو یار، خالص دیتا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا۔ جیسا دے گا ویسا لے گا، اس کو جیسا دے گا ویسا دیتا، بالکل خالص۔ لم یتغیر طعمہ، پینے میں ایسا نہیں آج واٹر پروف کا پانی، بوتل والا ایک تو کڑوا لگ رہا ہے، لگتا ہے پھٹکڑی زیادہ ڈال دی، بیچنے والوں کو مسالہ زیادہ ڈال دیا، پیا اور دست لگ گئے، ٹٹیاں لگ گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس نے دودھ کا کاروبار کیا، جس نے یہ مستری صاحب تھے، مول صاحب ارادہ ہے دودھ کا کاروبار کروں، میں نے کہا نہیں کر، تبلیغی بھائی بیچارہ ذرا جیسا لے ویسا بیچے جیسا لے، پائی نہ پلے ہار گنا کے چلے، کدھر گیا ڈرم کدھر گیا پاولی، کیا ہوا؟ کہتا کچھ بھی نہیں بچا، الٹا نقصان ہو گیا۔ کیسا بیچا؟ جیسا لیا ویسا بیچا، نہ برف ڈالی نہ تھوڑا پانی مکس کیا۔ تو میں نے کہا بھی برف بھی ڈلتی ہے، اگر من دودھ کا ہے تو 20 کلو برف ڈلتی ہے، پانی دودھ پتلا ہو جاتا ہے، پھر ملاتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو بیچنے والا جب یوں کرتا ہے تو جھاگ آ جاتی، کہتا دیکھ ادھر سے ادھر خالص ہے۔ تو بھائی وہ بیچارہ ڈرم لے کے خالی گھر آیا، ابھی وہ مستری کا کام کر رہا ہے، زندہ ہے، اللہ اسے حیاتی دے، نیک بندہ ہے۔ حلال کھانا بڑا مشکل ہے، مگر حلال اس کے لیے مشکل ہے جو حرام کھائے۔ جو حلال کھاتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بڑوں کے لیے۔ وہ بڑے جو ہیں مال والے، دولت والے، غریب، سبحان اللہ، پانی کی نہر دوں گا گلاس نہیں، میرے حکم کا پانی، میرے حکم کا دودھ دوں گا، لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین۔ تیسری نہر ہوگی شرابا طہورا، جنت کی شراب کی نہر ہوگی جس میں رنگ نہیں بدلے گا، بدبو نہیں۔ ادھر ایک گلاس بھی ہے، بیوی کو بہن بولتا ہے، بہن کو ماں بولتا ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ کہتا ہے سر ایک گلاس تو پیتا ہوں، پیشاب پلید ہے، ایک قطرہ بھی پیشاب ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے، گلاس پیے تو بھی حرام، قطرہ بھی حرام ہے، پی لے تیری مرضی۔ اے پیے گا وہ نہیں ملے گی، روزہ رکھے گا تو وہ شراب ملے گی طہور، پاک۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خُمُرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، نہر بہ رہی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ارادہ ہوگا میری جنت میں نہر نہیں، کھجوریں لگی ہیں، ناریل کے درخت نہر کے کندھے پہ، اسے لڑی توڑے گا، چھڑی سونے کی چھڑی، درخت سونے کے، زبرجد موتی ہیرے لگے ہوئے، نہر بھری شراب کی، ادھر کھینچتا جائے گا، تیرے گھر میں نہر بنتی آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پینے والے کے لیے بہت مزہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، 4000 روپے کلو پاکستانی شہد، جس میں کچھ گڑ کچھ اصلی ملا جلا کے کہتے 2500 کی بوتل۔ اللہ فرماتے ہو نا شکرہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، قیامت کے دن شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، ماکھی کی بھی، بولو گونگے ہو بہرے ہو، شہد کی نہر بہ رہی ہوگی۔ یا اللہ بس یہ چیزیں فرمائے نہیں، من کل الثمرات، جتنے دنیا میں پھل تھے، پھل کھاتے ہو نا، جتنے پھل ہیں، مولوی کیا گنے، آتے بھی نہیں ہے نا، کچھ آتے ہیں بھول جائیں گے، ٹائم بھی نہیں ہے۔ من کل الثمرات، جنت کے جتنے پھل ہوں گے تجھے دوں گا۔ وَمَغْفِرَةٌ،
ومغفرتن بخش دوں گا. تو نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، شرم کیا، ادب کیا، حلال کھایا، حرام سے بچا. انسان ہے کبھی کبھی بھول گیا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی دوست سے بیٹھے. اللہ فرماتے ہیں چھوٹے موٹے ایمان کے صدقے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ میں تجھے بخش دوں گا. کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع ماءہم ان سے بچا لوں گا جو پیئیں گے آنتیں کٹ جائیں گی، شکلیں بدل جائیں گی، زنجیریں لگی ہوں گی منہ میں، ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوں گے. میرا بندہ، اے میرا بندہ، لہذا تیرے لیے وہ کام کر. یقولون ووضع الکتاب میدان لگے گا، جمع ہو جائیں گے، صفیں بن جائیں گی، ہاتھ میں اعمال نامہ ایٹومیٹک، ہوا چلے گی ہاتھ میں خط آ جائے گا، رجسٹر. ووضع الکتاب ہر بندے کے ہاتھ میں اعمال نامہ، اس میں بھی اعمال نامہ، نیکوں کو، نمازیوں کو، ادھر بھی اعمال نامہ. وہ کہتے کچھ بھی نہیں، سارے کام کرو. یہ جھوٹ ہے، پرانی کتاب ہے، 1400 سال گزر گئے، ابھی تو یہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. چھوڑو بابا، یہ مولویوں کا کام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ وہ بولو تو صحیح، فائدے کی بات ہو رہی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ایک ہاتھ میں ہتھکڑی، کسی کو دونوں ہاتھ میں ہتھکڑی، کسی کو ادھر بھی ہتھکڑی، زنجیروں، پاؤں میں بھی جولان، کھٹا کھٹ. یہ تو دنیا کی، پاکستان کی. بابا یہ کون ہے؟ ادھر بھی لوہا لگا ہوا ہے، ادھر بھی، تو فخر سے چل رہے ہیں، کڑک کڑک. بابا یہ بڑا اشتہاری، بڑا ڈاکو ہے، اس نے 50 قتل کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری دربار میں مختلف حساب ہوگا. تجھے آگے ہتھکڑی، میں قیامت کے دن سینہ چیر کے تیرے ہاتھ پیچھے گھساڑ کے تیرے پیچھے ہتھکڑی لگواؤں. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. زنجیر بھی لگی ہے، ہتھکڑیاں لگی ہیں، جولان لگے ہیں جہنم کے. منہ میں زنجیر ہے جسے کہتے ہیں گدھا والی لگام، 70 گز لمبی، جان بھی لمبی، جہان بھی لمبا، وجود بھی لمبا، دانت بھی لنگے، ٹارزن ہیں. مجرمین مشفقین مما فی وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. وہ پھتو کدھر گیا، نتھو کدھر گیا، پیر کدھر گیا، سید کدھر گیا، مرغے لڑانے والا کدھر گیا، ریچھ لڑانے والا سید کدھر گیا، پیر صاحب کدھر گیا. ہائے وہ یا ویلتنا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. اوے دھاڑ، اوے فریاد، اوے ہائے ہائے ہائے. یہ کدھر کہہ رہا ہے؟ رب کی دربار میں. کیا ہو گیا میرے رجسٹر کو، میری کاپی کو؟ دکاندار صاحب تو نے تو سارا لکھ دیا یار. کہتا ہے بول نہیں، 30,000 کا مال لیا ہے، کاپی بول رہی ہے ادھار. 2 تاریخ آ گئی ہے، 5 تک رعایت ہے، نہیں آیا نا تو باندھ کے دکان میں بٹھا دوں گا. سودا لیتا ہے یہی کرتا ہے، کھانے کے لیے ہپ ہپ دینے کے لیے، میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو. اللہ نے پہلے بتا دیا. بکواس کرے گا، میرے سامنے روئے گا، میرے سامنے چلائے گا، اپنے آپ کو پھاڑے گا، اپنے آپ کو کاٹے گا، فرشتے تجھے باندھے ہوئے ہوں گے. الزام کس پہ ٹھہرائے گا؟ ما لہذا الکتاب. یار اس رجسٹر کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا. میں نے تو ہنستے چلتے، لڑکی جا رہی تھی،
میں نے تو مذاق میں سیٹی بجائی تھی، میں نے تو مذاق میں شیشہ دکھایا، میں نے مذاق میں کھنگھورا لگایا، میں نے مذاق میں کیلا اٹھایا۔ کیلے والا درجن کیسے کہتا ہے 100 کھا سکتا ہوں؟ ایک کیلا کھا گیا، اس کا دوسرا بھی کھا گیا۔ وہ دیکھ رہے بس چلے نا، اس کے بچے چروں کہتا کھا لے اور کھا لے کھا لے۔ وہ بیچارہ کہتا اگر کہوں نہیں کھا تو لے گا نہیں۔ مونگ پھلی کھا گیا، چلگوزہ کھا گیا، پستے کھا گئے۔ حرام ہے، جو تلواؤ اسی سے کھاؤ۔ مال ھذا الکتاب، ہائے میرے رجسٹر کو کیا ہو گیا؟ 10 سال سے لے کر 60 سال تک جو بھی کرتا رہا، صغیرتن چھوٹا گناہ بھی لکھا ہے، ولا کبیرتن الا احصاھا، چھوٹا بھی گناہ لکھا ہے، بڑا گناہ بھی لکھا ہے۔ گوبھی توڑی لکھا، پھول توڑا لکھا، بھٹا توڑا رات کو، بھاگ لاہور۔ ایسے ہمارے سرے کی بھائیوں، زمینداروں، رات کو بھوسی کی بھری لے آیا، کسی کا بیچارہ گھاس کاٹ کے لے آیا، کسی کا گچھا کھجوروں کا کاٹ کے لے آیا۔ وہ صبح پیر اٹھا رہا ہے، میرا بھاگ گیا، میرے آم ٹوٹے ہوئے ہیں، میرا کہتے ہیں اپنے کھا کھا مزے کر۔ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ اوپر والا بولے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تو نے کیا تیرے ہاتھ میں مل گیا۔ اچھا کیا لکھا ہے، برا کیا لکھا ہے، حلال کھایا لکھا ہے، حرام کھایا لکھا ہے، نماز پڑھی لکھا ہے، نہیں پڑھی لکھا ہے، ادب کیا لکھا ہے، بے ادب بنا لکھا ہے، حلالی بنا لکھا، حرامی بنا لکھا، غلط بولا لکھا، سچ بولا لکھا۔ جو کچھ تو کرتا رہا یہ لکھتے رہے، آج تیرے ہاتھ میں آ گیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، او میرا بندہ میں ظلم سے پاک، میں مارنے سے پاک، میں بڑی قتل کرنے سے پاک۔ جب حد سے بڑھ جاتا ہے بڑی دیر کرتا ہوں، شاید ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ رحیم کریم اللہ ہوں، جب میری حدیں توڑ دیتا ہے، کسی کی تو حد پرواہ نہیں رکھتا، پھر میں پھر بھی ڈھیل دیتا ہوں، مرتے دم تک ڈھیل دیتا ہوں، شاید توبہ کر لے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے مرنے سے پہلے غرغر سکرات لگنے سے پہلے بھی کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ فرماتے معاف کر دے۔ فرعون کو جب غوطہ آیا نا اللہ کے حکم سے سمندر میں، دریا میں، تو اوپر نکلا تو کہنے لگا جبرائیل، او موسیٰ، ہاں او موسیٰ، تجھے بھی مان گیا، جو تیری امت کا رب ہے نا اسے بھی مان گیا، میری جان چھڑوا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، لگا نیچے سے گارا سمندر اس کے منہ پہ مار دے۔ اگر یہ بات سمندر کے کنارے پہ کہہ دیتا میں تجھے معاف کر دیتا۔ اب تو عذاب دیکھ کے کہہ رہا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہے معافی میری ہے، اب معافی نہیں ہے۔ غرغر لم یغرغر، غرغر سے پہلے توبہ کر لے پھر بھی معاف کر دوں گا، اس لیے کہ بخشش کا قلم میرے پاس ہے، تم سب چھوٹے ہو۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے، یہ جو زندگی ہے قبر تک تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بیمار ہو گیا، گاڑی گئی، ڈالر گئے، سب کچھ گیا، اس وارڈ میں چلا گیا جہاں بندہ بے ہوش ہوتا ہے، اس وارڈ کا کیا نام ہے؟ ہاں ایسی روم نہیں بھی، ایمرجنسی بھی سے بھی بڑھ کر اس روم میں گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب حال سنا ہمارے مریض کا، کہتے ہیں بس دعا کی ضرورت ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ تو فرمایا جب ساری عارضیں ختم ہو جائیں، بیوی بچے اوپر کھڑے ہیں، پانی ڈالتے تو بہر آ رہا ہے، آنکھیں جواب دے گئیں، ٹانگیں سیدھی ہو گئیں، یہ تو روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہاتھ ہمارے ساتھ ہوگا، پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا،
کہاں موت آئے گی، کفن کیسے ملے گا، ایکسیڈنٹ میں مریں گے، گولی سے مریں گے، مسجد میں مریں گے، بازار میں مریں گے، کہاں مریں گے؟ موت کا پتہ میرے رب کو ہے، تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ہر وقت بندہ تیار رہے۔ عقل والا وہ ہے جو اپنے اکثر حازم لذات الموت، موت کو یاد کرے کہ کب میں پاؤں اٹھاؤں اور اوپر والا آ جائے اور میری ساری آرزویں رہ جائیں۔ جب بندہ اصل مرض پہ آتا ہے تو میرے بھائیوں رشتہ دار بھی گئے، گاڑی گئی، سیکورٹی گئی، باڈی گارڈ گئے، اور وہ کہے ٹائیگر فورس بھی گئی، اب چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے کیا جائے گا؟ والباقیات الصالحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبح اللہ، حمد اللہ، شکر، ذکر، فکر، دعائیں، نماز، روزہ، یہ لگاتے رہیں گے، یہ جمع ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ ہم سب کو جنت دے، جب جنت میں جائیں گے جتنا بولتے رہیں گے اتنی جنت ملے گی۔ کہے گا کاش زیادہ ذکر کرتا تو لمبی جنت ملتی، اور کرتا تو اور ملتی، اور کرتا اور ملتی۔ میرے نبی نے فرمایا جب رات کو سونے لگو 4 دفعہ الحمد پڑھ کے سویا کرو، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے پورے قرآن، 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھو 10 پاروں کا ثواب، 20 اور 2 دفعہ پڑھو 20 پاروں کا ثواب، جو 3 دفعہ پڑھ کے سوتا ہے پورے قرآن کا ثواب۔ اس کے لیے جو ان پڑھ ہے، حافظ کے لیے نہیں، قاری ہے تو روزانہ پڑھے اور 10 دفعہ درود پڑھے اور 6 کلمے پڑھ کے سوئے، موت بھی آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے ادھر صوفے پہ نیند آ گئی، ٹانکے کدھر ہے، منہ کھلا ہوا ہے، فلم لگی ہوئی ہے، کنجری ناچ رہی ہے، حسینہ نظر آ رہی ہے، بندہ عین غین ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ 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 معافی دے، اسی حال میں مر گیا، جنت میں جائے گا جہنم میں؟ بچے اٹھ تو صحیح، وہ 1 بج گیا، اٹھ تو صحیح، ناشتہ تو کر، 1 بج گیا، رات کو 3 بجے سوتا ہے، صبح 1 بجے، یہ بندہ ہے؟ اور پھر بھی کہتا ہے روٹی پوری نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، میں پریشان ہوں۔ جیسے کریں گے ویسے بھریں گے۔ تو میرے اللہ نے پچھلے جمعے کا جو بیان تھا اس کا خلاصہ یہ نکلا، زندگی فانی ہے، یہ جہان چھوٹا ہے۔ ابا کدھر گیا، دادا، پردادا، جھڑ دادا، کڑ دادا، سڑ دادا، مر دادا، آدم علیہ السلام تک لسٹ لگی ہے۔ اگر سارے زندہ ہوتے تو ایک دوسرے کو مار کے کھا جاتے۔ نکل گھر سے، سارے بیٹھے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی پکے، کوئی کچے، کوئی چھوٹے، کوئی بڑے۔ تو بھائیوں جب روح نکل گیا سب گئے، رشتہ بھی گیا، بیوی گئی، بچے گئے، مال گیا، کیا بچے گا؟ جو یہ پڑھتا رہا، اس کو سمجھتا رہا، مولا کا ذکر کرتا رہا، قبر بھی اچھی، حشر بھی اچھا، نشر بھی اچھا، میزان بھی اچھا، پل صراط بھی اچھی۔ قیلن سلامن سلاما، میرے سلام لے کے جا جنت میں بغیر حساب کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کا فکر نصیب فرمائے، قبر کی یاد نصیب فرمائے، ایمان سے مالا مال فرمائے، آپس میں محبت دے۔ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں 74-75 سال ہو گئے پاکستان بنے تو اوپر اور آگے گورے، قانون ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، چل وہی رہا ہے، ہمارا ایک نام ہے لسٹ میں، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولوی روتے روتے مر گئے، اجڑ گئے، شہید ہو گئے۔ ابھی ایک بل پاس ہوا تھا قرآن کے ثبوت میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، رسول اللہ کی عظمت کے بارے میں۔ یہ پچھلی حکومت نے شہباز شریف کے دور میں پارلیمنٹ سے کہ جو صحابہ کی علی کی توہین کرے گا، اماں عائشہ کی توہین کرے گا، صحابہ کی، اس کے بارے میں اتنی سزا ہے۔ نبی کے بارے میں بولیں، ادھر سے وہ لڑ رہے ہیں، ادھر سے مجاہد ہے، نبی کی ذات کے لیے، اماں عائشہ کی عزت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے۔ اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے بغیر حساب کے، سارے بولو، ادھر اہل خانہ کی توہین کرے، اور جو بندہ نبی کی عظمت کی حفاظت کرے، اگر دنیا سے گولی میں شہید بھی ہو جائے، قیامت کے دن محمد شفاعت کرے۔ بات سمجھ آئی کہ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سننا مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔